نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل افغیر اللہ، آپ کہہ دیجئے تو بھلا کیا اللہ کے سوا اس کے بارے میں تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، تم سب حکم دیتے ہو مجھے کہ میں عبادت کروں اے سب جاہلو۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ، اور بلا شبہ یقیناً وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، بلا شبہ اگر آپ نے شرک کیا، لا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو بلا شبہ ضرور وہ ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بلا شبہ آپ ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ ہی کی، فَاعْبُدْ پھر آپ عبادت کریں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور آپ ہو جائیں شکر کرنے والوں میں سے۔ کہہ دیجئے بھلا کیا غیر اللہ کے بارے میں تم حکم دیتے ہو مجھے کہ میں عبادت کروں اے جاہلو، یعنی کامل خسارہ، کیونکہ اس کفر کے نتیجے میں وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کر لیں جس میں بتوں کی عبادت تھی، اور بلا شبہ یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے۔ بلا شبہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ ضرور ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، اور بلا شبہ آپ ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اگر تو نے شرک کیا کا مطلب ہے اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی، کیونکہ پیغمبر اللہ کی حفاظت و عصمت میں ہوتا ہے۔ ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن یہ دراصل امت کے لیے تعریض اور ان کو سمجھانا تھا۔ بلکہ اللہ ہی کی پھر آپ عبادت کریں اور ہو جائیں آپ شکر کرنے والوں میں سے۔ ایاک نعبد کی طرح یہاں بھی مفعول لفظ اللہ کو مقدم کر کے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جو حق ہے اس کا قدر، اس کی قدر کا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور زمین سب کی سب اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو سب شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو زمینوں میں ہے، الا من شاء اللہ مگر جسے اللہ نے چاہا، ثم نفخ فیہ اخری پھر اللہ نے چاہا پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ۔ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جو اس کی قدر کا حق ہے، اور زمین سب کی سب اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، اور وہ پاک ہے بہت بلند ہے اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی، اور عبادت کا بھی اس لیے خاص نہیں کی، اور عبادت بھی اس کے لیے خاص نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، ہم اللہ کے بارے میں کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر،
پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ آپ نے مسکرا کر اس کی تصدیق کی اور آیت وما قدر اللہ کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث 4811۔ محدثین اور سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جن صفات کا ذکر قرآن اور احادیث صحیحہ میں ہے، جس طرح اس آیت میں ہاتھ کا اور حدیث میں انگلیوں کا اس بات ہے، ان پر بلا کیف و تشبیہ اور بغیر تعویل و تحریف کے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے یہاں بیان کردہ حقیقت کو مجرد غلبہ قوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک این الملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث 4812۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوگا، مگر جسے اللہ نے چاہا۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور تو اچانک وہ کھڑے سب دیکھ رہے ہوں گے۔ بعض کے نزدیک نفخہ فضا کے بعد یہ نفخہ ثانیہ یعنی نفخہ صعق ہے، جس سے سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ بعض کے نزدیک یہ نفخہ اولا ہی ہے، اس سے اولاً سخت گھبراہٹ طاری ہوگی، پھر سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ بعض نے کہا کہ کل 4 نفخے ہوں گے، نفخہ فنا، نفخہ بعث، نفخہ صعق، نفخہ قیام للرب، رب العالمین۔ ایسر التفاسیر بعض نے 3 بتائے ہیں، جبکہ راجح یہ ہے کہ 2 نفخے ہوں گے، واللہ اعلم بالصواب۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو موت نہیں آئے گی، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ بعض کہتے ہیں رضوان فرشتے، حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، اور جنت و جہنم پر مقرر کردہ داروغے۔ 4 نفخوں کے قائلین کے نزدیک یہ چوتھا، 3 کے قائلین کے نزدیک تیسرا، اور 2 کے قائلین کے نزدیک یہ دوسرا نفخہ ہے۔ بہرحال اس نفخے سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، جہاں حساب کتاب ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور سے اور رکھ دی جائے گی اعمال کی کتاب۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ سب نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا بدلہ جو اس نے کیا ہوگا، اور وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ سب کرتے ہیں۔ تو روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور سے اور رکھ دی جائے گی اعمال کی کتاب، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد لیا ہے، لیکن اسے حقیقی معنوں پر معلول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نبیوں سے پوچھا جائے گا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا، یا یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، اسے قبول کر لیا یا اس کا انکار کیا؟ امت محمدیہ کو بطور گواہ لایا جائے گا، جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پہنچا دیا، جیسا کہ تو نے اپنے اس قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔ یعنی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا بدلہ جو اس نے کیا ہوگا، اور وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کو کسی کاتب، حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور حجت اور قطع معذرت کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں اپنے خاص مقرب اور فرمانبردار بندوں میں داخل کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔